بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، یہ حکم سلطانی ہے. پہلے کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، ساری کائنات کو عام ہے، ان کو ختم کر دے، ان کی جگہ پہ نہیں مخلوق آباد کر دے. اللہ قادر ہے. اب فرمایا حکم سلطانی ہے، 11واں حکومتی قانون اور حکمرانوں کا قانون. اور اس قانون کا حاصل یہ ہے کہ اپنا عدالتی نظام صحیح رکھو. اس قانون کا خلاصہ یہ ہے کہ نظام عدالت صحیح ہو. وہ حکومت ترقی نہیں کر سکتی جس کا عدالتی نظام فراڈ پہ مبنی ہو. جیسے ہمارا ملک ہے، ساری دنیا سارے شہری تباہ ہو گئے کہ عدالتوں میں انصاف نہیں مل رہا اور عدالتوں میں گڑبڑ ہیں. کئی درندے صفت بری ہو گئے اور کئی بے گناہ بیچارے جیلوں میں مر گئے. اور کبھی کوئی کیس ہوا تو ہمارا ایک کیس چل رہا ہے سن 1965 کا. کب گئے؟ 1965 کا ایک کیس لگے، ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. 1965 اور وہ کیس ہمارے حق میں ہو بھی چکا ہے، صرف عمل درآمد نہیں. 1965 اور آج کہاں لوگ روتے ہیں 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے. تو یہ سب عدالتی نظام فراڈ پہ مبنی ہے. تو قرآن مقدس حکام کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اپنا عدالتی نظام صحیح کرو. جو حکومت آتی ہے وعدہ کرتی ہے عدالتی نظام صحیح ہوگا، حالانکہ پہلے سے بڑا حرامی اور کرپٹ آگے آ جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنو، یہ حکم سلطانی 11ویں پر تنویر ہے. اے ایمان والو، آمنو جو اے او لوگو جو ایمان لائے ہو، کونو قوامین بالقسط، عدالت میں انصاف کا دار و مدار گواہیاں ہیں. گواہ اور شہادتیں ہیں. یا تو گواہ کا گواہی سے رکنا یہ 3 وجہ سے ہوتا ہے. ایک رشتہ داری کی وجہ سے، ایک چودراہٹ کا لحاظ کر کے، ایک غریب ہونا. یہ شہادتی نظام اگر صحیح ہو تو ملک ترقی کرے گا. اب گواہ گواہی کیوں نہیں دیتا؟ یا تو مدعا لے کیا ہے، رشتہ دار ہے یا بڑا ملوک اور خان ہے، یہ ڈر رہا ہے کہ چودھری صاحب ہیں، یا کیا ہے غریب ہے اور کہتا ہے کہ میری روٹی بھی بند ہو جائے گی. اس لیے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو لحاظ نہیں کرنا، کونو ہو جاؤ تمام معاملات میں قوامینا خوب قائم رہنے والے، بالقسط انصاف پر، شہداء للہ، سبحان اللہ، سچے گواہ اللہ کی رضا کے لیے ہیں. گواہ پیسوں پہ بک جاتے ہیں، لحاظ روح منہ ملاز رکھتے ہیں. فرمایا نہیں، شہداء للہ، گواہ سچے اللہ کی رضا کے لیے. ولو علی انفسہم، اگر ہو انفسکم اوپر تمہارے نفسوں کے خلاف ہو، یا تمہارے والدین کے خلاف ہو، یا اقربین کے خلاف ہو. اگر ہو مشہود علیہ غنیًا، ملک اور چودھری اور بڑا آدمی ہو تب بھی، او فقیرہ یا وہ فقیر ہو، فاللہ اولا بہما، پس اللہ پاک زیادہ خیر خواہ ان سے، غنی اور فقیر سے. تو فرمایا ایمان والو یہ رشتہ داری کا لحاظ نہ رکھنا گواہی میں، چاہے اپنے خلاف اپنا نقصان ہوتا ہو، والدین کا نقصان ہوتا ہو، اقربین کا نقصان ہوتا ہو، بھائیوں کا. آج ہے یہ بات، اچھا بھلا صوفی ہوگا سال اندرون سال بیرون، لیکن گواہی نرا کذاب جھوٹا، نرا جھوٹ بولے گا. دیندار مولوی وہ لحاظ کرے گا. اور اگر یہ بات کبھی ہو جائے، آج تنظیم میں بھی جھگڑے اسی لیے کہ انصاف اور عدل کا نظام نہیں ہے، جیسے عدالتوں میں نہیں ہے.
یہاں پر بھی انصاف نہیں ہے. اور سب لوگ میرے جو قریبی ہیں وہ کہیں گے استاد جی جو کہہ رہا ہے لہذا زندہ باد. استاد یہ نہیں سوچیں گے کہ بات ٹھیک ہے. استاد جو الٹا وہ کوئی آدمی باپ کو مار رہا تھا, اس نے پوچھا کہ باپ کو کیوں مار رہا ہے, والد کو کیوں مار رہا ہے؟ بھائی باپ تو کعبہ ہوتا ہے. اس نے کہا اگر کعبہ ٹیڑھا ہو جائے تو اس کو سیدھا کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ کوئی پتھر نکل جائے. تو خدا کی قسم کوئی انصاف نہیں ہے نہ مولویوں میں انصاف ہے, نرے ظالم. الا ماشاء اللہ الا من رحم. صرف لحاظ کریں گے دوستی کا, رشتہ داری کا. اور آج کل تو اچھا چلو میں لفظ نہیں کہتا پھر ترجمہ ہے, چلو پچھلے ٹائم بتا دوں گا. تو قرآن سامنے پڑھا ہے. آج کل جس چیز کا لحاظ رکھتی ہے تو خدا درمیان میں ہے ہی نہیں. حالانکہ جو اللہ کی رضا والا بندہ ہے یا دین کو خدا کے لیے اپنایا ہے اس کو ادھر ادھر کی رعایتیں نہیں کرنی چاہیے. چاہے ولو علی انفسکم, چاہے اپنے خلاف بھی بوجھ آ جائے, بات تو سچی کرنی چاہیے. کرنی چاہیے یا نہیں؟ یا لحاظ رکھنا چاہیے؟ ہاں, بات میں کوئی لحاظ نہیں رکھنا چاہیے. ولو علی انفسکم, کوئی لحاظ نہیں. یا والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. سبحان اللہ, کیسا انصاف والا قانون ہے. باپ کے خلاف بھی بات کرنی پڑ جائے, اقربین. ہاں لیکن یہ وہی ہے جو حقوق الناس سے متعلقہ ہیں, یہ ذاتی چیزیں نہیں ہیں کہ شروع کر دو بھئی باب میں یہ عیب ہے اور باب میں یہ عیب ہے. یہ عیوب نہیں جن کا تعلق معاملہ بن ناس کے ساتھ ہے. ذاتی عیوب کسی کے بھی نہ چھیڑو, کیونکہ ذات صرف اللہ کی پاک ہے اور پیغمبروں کی معصوم ہے. اس لیے ذاتی عیوب کی طرف مت جاؤ. ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولا بہما فلا تتبعوا الہوی. پس نہ تابع داری کرو خواہشات کی اس سے کہ عدل نہ کر سکو. ان تعدلوا عن العدل ہیں ول عدول ہیں ابل عدول, یہ کہ پھر جاؤ تم عدل کرنے سے, اور یہ کہ پیچھے لگ جاؤ ہیں اعراض کرو یا اعراض. فإن اللہ, پس بے شک اللہ پاک ہے جو تم عمل کر رہے ہو جاننے والا. یا ایھا الذین آمنوا, زجرات للمنافقین, اے ایمان والو. آمنو, جو ایمان لائے ہو. ذرا خیال کرو مشکل ہے آیت. آمنو, اے او ایمان والو. آمنو, ایمان لے آؤ. تحصیل حاصل نہیں. اے او ایمان والو ایمان لے آؤ. کیا معنی ایمان والو ایمان لے آؤ؟ مطلب یہ ہے دو معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ اے او ایمان والو باللسان, اور لسانی ایمان والو, زبانی جو ایمان لائے ہو. آمنو باللہ, صدق کے دل سے ایمان لاؤ. یہ پہلا آمنو باللسان, آمنو باللسان. آمنو بالقلب, بالقلب دل سے. یا آمنو بالکتب السابقہ والرسل السابقہ. آمنو بالقرآن وبمحمد. فرق ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ ہاں بولتے ہو شاباش, فرق ہو گیا. آمنو سے مراد اے او لوگو جو تورات انجیل موسیٰ عیسیٰ پر ایمان رکھتے ہو. آمنو, اب وقت آ گیا آخری نبی پر ایمان رکھنے کا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور قرآن پہ ایمان لے آؤ. یہ معنی ہے یا پہلا لسانی اور اب قلبی. یا آمنو اجمالی, آمنو تفصیلی. آمنو باللہ ورسول ہی, اور اس کے رسول کے ساتھ. والکتاب الذی
نزل علی رسولہ، اور ساتھ کتاب کے الف لام ماد خارجی کا ماحود کتاب کیا ہے؟ قرآن، الذی وہ جو نازل کیا اوپر اپنے رسول کے، والکتاب الذی اور ان کتابوں پر انزل من قبل جو اتاری اس سے پہلے، ومن یکفر باللہ اور جو آدمی کفر کرے گا اللہ کے ساتھ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، اس کی کتابوں کے ساتھ، اس کے رسولوں کے ساتھ اور 7 دن پچھلے کے، فقد ضل ضلالا بعیدا پس تاکہ گمراہ ہوا گمراہی دور کی۔ ان الذین یہ ضم ہے قسم اول، 2 جماعتوں پر ضم آئے گا، ایک مرتدین اور دوسرا منافقین۔ پہلے ایمان والوں کو فرمایا کہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، ایمان تب منظور ہوگا کہ اللہ رسول پر ایمان کا ماخذ قرآن ہو۔ پتہ نہیں تم سمجھے بھی ہو یا نہیں، 1000 دفعہ کہتے رہو آمنت باللہ آمنت بالرسول، فرمایا بالکتاب، اللہ رسول پر ایمان کا معیار ہے کتاب اللہ پر ایمان، اس لیے ذکر کیا ہے بالکتاب الذی نزل علی رسولہ، بالکتاب الذی انزل پہلی کتابوں کے ساتھ اجمالی ایمان، قرآن کے ساتھ تفصیلی ہے۔ آگے ومن یکفر باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اب ہے ضم قسم اول،